مسلمانوں کو اسی امیر، اسی ختمی مرتبت، اسی کامل ترین ہستی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد کی وصیت کیوں نہیں ملتی؟ وصیت ہی نہیں ملتی، وصیت ہی نہیں ملتی، وہ کہتے کوئی وصیت ہی نہیں تھی۔ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے وصیت کر دی تھی، میں نے مان لیا، میں شیعہ ہوں، میں نے مان لیا، تسلیم کر لیا کہ حضرت ابوبکر کو امیر بنایا تھا، اور یہ امیر بنانا ثابت ایسے ہوا کہ انہوں نے نماز پڑھائی تھی۔ ٹھیک ہے۔ سلامتی ہے، سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میں اور مولانا اویس ربانی کے ساتھ یہ خاص پروگرام ہے دلچسپ معلومات کے لیے، اور پھر سب سے بڑھ کے یہ کہ اپنے دماغ کے وہ بجھے ہوئے چراغ روشن کرنے کے لیے، کہ جس میں وسعت بھی ہے اور جس میں برداشت بھی ہے، جو سمجھ بھی سکتا ہے، سمجھا بھی سکتا ہے۔ میں آج کے اس پروگرام میں موضوع بڑا خاص رکھتا ہوں۔ اسلام نظام حیات تو دیتا ہے، نظام حکومت بھی دیتا ہے، حکمران دیتا ہے، تو کیا حکمرانی کے اصول بھی دیتا ہے، اور پھر کن کو انسان حکمران بنائے؟ کچھ اللہ کے رسول نے دیا ہے، کچھ قرآن میں ہے، اور وہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں یا الگ الگ ہیں؟ میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ تشریف فرمائے، بہت ہی پیارے گفتگو فرماتے ہیں، تو علم اور حکمت کے اوپر میں اپنی گفتگو فرماتے ہیں، علامہ اسد علی شاہ کے صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے دوسرے مہمان کو بھی خوش آمدید کہوں گا۔ آپ سے بہت دلچسپ معلومات مجھے سننے کو ملتی ہے، اور بہت ہی پیاری معتدل گفتگو فرماتے ہیں مفتی رفیق سلفی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، اسلام ہم کہتے ہیں نا کہ نظام حیات تو ہے، مگر یہ کیوں سننے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں موجود ہیں، آپ ریاست مدینہ کے امیر ہیں، مگر آپ کے جانے کے بعد کوئی امیر نہیں ہے، کوئی نظام حکومت نہیں ہے، کوئی پرنسپل نہیں ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ آیہ مجیدہ قرآن مجید کے دو مقامات پہ کم سے کم آئی ہے، ایک سورہ توبہ آیت کا نشان 33 ہے، اور ایک سورہ صف آیت کا نشان ہے 9، اور دونوں مقامات پہ بعینہ انہی الفاظ کے ساتھ، انہی جو ہے مفاہیم کے ساتھ تکرار ہوئی ہے۔ وہ اللہ کے جس نے رسول کو بھیجا، ارسلہ بالہدا، ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام دینوں پر اس دین حق کو اور اس راہ ہدایت کو غلبہ حاصل ہو۔ سبحان اللہ۔ اب چاہے مشرک اس کو ناپسند کریں، مشرک اسے نہ چاہیں، یہ جو غلبہ ہے، یہ جو اظہار ہے، یہ جو دین حق کا غلبہ ہے تمام دیگر ادیان پر، یہ اسی حکومت اسلامی کے ذیل میں ہوگا جس حکومت اسلامی کے حاکم کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ ہے۔ اب سوال جو آپ نے کیا وہ ہمیشہ کی طرح ماشاءاللہ آپ حساس اور جو ہے نازک سوالات کرنے کے عادی ہیں، اور ہمیں جو ہے ان نازکیوں سے پھر گزرنا پڑتا ہے، اور مختلف تاریخ اسلام کی دردناک اور المناک پگڈنڈیاں، کہ جس میں کوئی مولوی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی مولوی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن بہرحال جسے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ حق سمجھتے ہیں تاریخ کے مطالعے کے بعد، اور صرف یہ نہیں کہ صرف میری کتاب میں کیا لکھا ہے اور میرا دماغ کیا کہتا ہے اور میری سوچ کیا کہتی ہے۔ تاریخ اسلام کا یہ ایک المناک ترین حصہ ہے، المناک ترین دور، اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چاہے میری کتاب ہو یا ہمارے برادران اہل سنت کی کتاب ہو، دونوں کی کتابوں میں ایسے وقائع موجود ہیں جس کو کوئی بھی اگر نگاہ عقل سے دیکھے، غور و فکر سے، شعور سے، فہم و فراست سے جب پڑھے، تو اس کے دل میں چپتے ہوئے سوالات اٹھیں گے، اور بقول آپ کے جو آپ نے انٹرو میں کہا کہ جو ہے بجھتے ہوئے چراغ جو ہے نا وہ جلنا شروع ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ صحیح۔ ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ جو کہ حاکم ہیں، اور یہ کہنا کہ یہ ریاست مدینہ کے حاکم ہیں، اگر دقت سے دیکھا جائے تو یہ غلط ہے۔ وہ پوری کائنات کے حاکم ہیں ہمارے عقیدے کے مطابق، یہ نہیں کہ فقط ریاست مدینہ کے حاکم ہیں، ٹھیک، اور ساری کائنات میں چپے چپے پر اگر کسی کو فیض حکومت ملا ہے تو بتصدق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ امیری زیبا ہی ان کے لیے ہے، کوئی بھی اگر امیر بن رہا ہے تو ان کے صدقے میں۔ واہ واہ۔ اب یہ کہ سوال میرا صرف اتنا سا ہے، اور وہی بجھتے ہوئے چراغ کو تھوڑی سی مدھم سی روشنی دینے کے لیے شاید کہ یہ جل اٹھے، اور شاید کہ یہ حق کی راہوں کو ہمارے لیے ہموار کرے، اور شاید کہ یہ ان اذہان عالیہ کے لیے رہنما واقع ہو کہ جو ذہن یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں حق چاہیے، ہم حق کی تلاش میں ہیں، ہم طالبان حق ہیں،
ہمیں حق چاہیے، ہم دلیل کو دیکھتے ہیں۔ صحیح مسلم میرے برادر محترم بیٹھے ہوئے یہ بہتر بتائیں گے، صحیح بخاری کے بارے میں یہ بہتر بتائیں گے، کیونکہ یہ پڑھتے ہیں، ان کے یہاں دورہ بخاری ہوتا ہے، دورہ حدیث، دورہ مسلم ہوتا ہے، دورہ مشکات شریف ہوتا ہے، سیاہ ستہ بھری پڑھی ہیں، کتاب الوصایا، کتاب الجنائز آپ اٹھا کر دیکھیے۔ مومن اور مسلم کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کا ارشاد گرامی موجود ہے کہ ما ينبغي للمرء یا للمسلم یا للمؤمن، اختلاف نسخ کے ساتھ، ما ينبغي للمرء ان ينام الا وان يكون وصيته تحت خده، خد کہتے ہیں گال کو۔ جی، ایک مرد مومن کو، ایک مسلمان کو، ایک مومن کو، ایک شخص کو سونا نہیں چاہیے، سزاوار نہیں ہے کہ وہ سوئے، مگر یہ کہ اس کی وصیت اس کے گال کے نیچے ہو۔ اللہ اکبر۔ یعنی جب بھی وہ سوئے، یہ امام مسلم ابن حجاج نیشاپوری اپنی کتاب مسلم میں نقل کر رہے ہیں، بخاری میں جو ہے امام بخاری اس کو نقل کر رہے ہیں کہ ایک مرد مومن کو وصیت کو گال کے نیچے رکھ کے سونا چاہیے۔ ما ينبغي للمرء ان ينام الا وان يكون وصيته تحت مخدته، مخدہ کہتے ہیں تکیے کو، مرد مومن کو سونا نہیں چاہیے مگر یہ کہ اس کی وصیت اس کے تکیے کے نیچے ہو۔ میرا سوال یہ ہے، اور اس سوال کا مجھے قبلہ سے بھی جواب چاہیے اور پوری امت مسلمہ سے جواب چاہیے، میں ایک عام بندہ بن کے گفتگو کر رہا ہوں کہ وہ نبی، وہ محمد مصطفیٰ جس نے صلی اللہ علیہ وآلہ، جس نے ساری امت کو، جس ہستی نے یہ تعلیم دی کہ تمہاری وصیت تمہارے گال کے نیچے، تمہاری وصیت تمہارے تکیے کے نیچے، مسلمانوں کو اسی امیر، اسی ختمی مرتبت، اسی کامل ترین ہستی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد کی وصیت کیوں نہیں ملتی؟ وصیت ہی نہیں ملتی، وصیت ہی نہیں ملتی، وہ کہتے ہیں کوئی وصیت ہی نہیں تھی۔ میں آپ کی اجازت ہو تو مفتی صاحب سے جی یہ جی پوچھ بالکل لوں بالکل۔ کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں ہر مومن کو وصیت لکھنی چاہیے، بلکہ اس کو منع قرار دیا کہ نہ ہو، کہ اللہ کے رسول کی وصیت نہیں ہے؟ سوال آپ نے کچھ اور کیا تھا، وہ جواب کہیں اور لے گئے ہیں۔ بالکل وصیت ہم سب کو لکھنی چاہیے، حکم ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ کوئی پتہ نہیں کہ بلاوا کب آ جائے اللہ کی طرف سے اور ہم چلے جائیں۔ اذا جاء اجلها لا یؤخر، جب وقت آ جائے ایک لمحہ بھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ ٹھیک ہے، اب وہ کس وصیت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اس کا آپ بھی سمجھ سکتے ہیں، میں بھی سمجھ سکتا ہوں۔ تو اگر کہیں ہے تو لایا جائے، دکھایا جائے کیا وصیت ہے، ان کے پاس نہیں ہے، لیکن کیا وصیت ہے؟ آپ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس ہے؟ کیونکہ ہم اس پہ تو اتفاق کر رہے ہیں کہ امت ہے، یہ ہے، نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول کا حکم ہے اور حکم آپ کا پوری کائنات کے لیے ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ خود نہ کرے۔ آپ کو اور مجھے، ہم دنیا میں اتنے لگن ہیں، ہمیں موت کی فکر نہیں ہے۔ اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ ہم موت کی فکر کرتے ہوئے اپنی وصیت اپنا ساتھ لکھ کے رکھیں، یہ تو حکم ہو گیا۔ اب انہوں نے دوسرا اشارہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے فرمایا تو آپ کی وصیت کہاں تھی؟ ان کے تشریح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصائے اتنے زیادہ ہیں، اس کے متعلق ائمہ نے باقاعدہ کتب لکھی ہیں۔ اچھا، پوری کتب، کہیں ابو درداء فرماتے ہیں اوصانی خلیلی، کہیں حضرت عمر فرماتے ہیں اوصانی خلیلی، کہ میرے دوست نے، میرے رفیق نے، میرے خلیل نے مجھے نصیحت کی۔ ابو درداء کی حدیث کہ اوصانی خلیلی لا تشرک باللہ ان قتلت او حرکت، تجھے کاٹ دیا جائے، تجھے جلا دیا جائے، پھر بھی شرک نہ کرنا۔ کس نے نصیحت کی؟ وصیت کس نے کی؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں کہتا ہوں پوری کتب ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وصایا کیا تھیں۔ اوصیکم بالتقوی، اوصیکم بالتقوی، کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فإنها جماع کل خیر، کہ میں تمہیں تقوی کی نصیحت کرتا ہوں، ہر عبادت کا مرکز ہے، ہر عبادت وصیت کا نامہ نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں، یہ مختلف مقامات پہ کی ہوئی وصیتیں اور نصیحتیں ہیں۔ وصیتیں ہی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن کو ایک دوسرے کے لیے ناصح ہونا چاہیے، اور آپ کی ہر نصیحت امت کے لیے وصیت تھی۔ کوئی جانشینی کی بھی وصیت نہیں ہے۔ وصا یوسی کا وصا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پیغام دینا۔ وصا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی کو سبق دینا، کسی کو کوئی چیز بتانا۔ تو یہی اللہ کے نبی نے جو پیغام بتایا آپ کی وصیتیں، امت کو چاہیے کہ ان وصایا پر عمل کرے۔ کتنی وصیتیں جس ہم خاص زمرے میں لے کے جا رہے ہیں، اس خاص زمرے کو چھوڑ کر ہم عموم کی طرف اس کو بھی کیوں چھوڑ کے، اگر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ کے رسول نے ایک تو وصیت نصیحت کے پہلو میں کی ہے جو لازم ہمیں پکڑنی ہے، کیا اپنے بعد کوئی نظام دینے کی وصیت کی ہے؟ کیا ہمارے پاس ہے؟ میں علامہ صاحب آپ سے جواب لے لوں، کیا ہے؟ جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حالت مرض کے اندر تھے، آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، آپ ابو بکر کو کہے لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ مسند احمد کی حدیث ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے انا ابانی قد سقیم، اللہ کے نبی میرے ابا بیمار ہیں۔ آپ کسی اور کو کہہ دیں، حضرت عمر بن خطاب بھی موجود ہیں، عثمان بھی موجود ہے رضی اللہ، حضرت علی رضی اللہ، اسد اللہ کے شرف وہ موجود ہیں، دیگر صحابہ اکرام موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا ینبغی لقوم،
کسی قوم کے لیے جائز نہیں ہے کہ امام بن جائے اور فیہم ابا بکر، ان میں ابو بکر موجود ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں اپنے مصلی پہ کسے کھڑا کیا؟ وہ جناب ابو بکر صدیق ہیں۔ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 17 نمازیں جناب ابو بکر صدیق نے پڑھائی۔ حضرت عمر نے تو یہی کہا تھا نا، جس کو اللہ کے نبی نے ہمارے مصلی کا امام بنایا ہے، ہم اسے اپنے امور دنیا کا بھی امام اور امیر بناتے ہیں۔ علامہ صاحب یہ وصیت تو مل گئی نا، ہمیں اب کیا انکار ہے؟ دیکھیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہم نے جو ٹاپک چوز کیا ہے، جو موضوع ہے سخن، اس سے نہیں ہٹنا چاہیے۔ آپ نے مجھ سے سوال یہ کیا تھا کہ بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظام حکومت کیا ہے، امیر کون ہے؟ آپ نے یہ سوال کیا تھا۔ میں نے اس پہ ایک کوشچن ریز کیا، اس پہ ایک میں نے سوال اٹھایا کہ وہ نبی جو کہ ہمیں یہ تک بتا کے جا رہا ہے کہ مسواک ورٹیکلی یوز کرنا ہے کہ ہاریزنٹلی یوز کرنا ہے، وہ نبی جو ہمیں چھوٹی سے چھوٹی بات بتا کے جائے، اس نبی نے تاکید کی وصیت کرو۔ اہم ترین چیز دیکھیے، حکومت اگر ہے اسلامی حکومت تو آپ کے سارے معاملات بہتر ہیں۔ ابھی جب ہم لوگ حاکم کی طرف جائیں گے اور اسلامی نظام حکومت کی طرف، اسلامی نظام حکومت میں عدل ہوگا، اسلامی نظام حکومت میں حاکم خوف خدا رکھنے والا ہوگا، اسلامی نظام حکومت میں حدود اسلامی کا اجرا ہوگا، اسلامی نظام حکومت میں ہر گناہ سے دوری کا حکم دیا جائے گا، اسلامی نظام حکومت میں ہر عبادت کی ترغیب دلائی جائے گی، اسلامی نظام حکومت میں لوگوں میں خوف خدا بیدار کیا جائے گا، اسلامی نظام حکومت میں عدل کی، خوف خدا کی، تقوی کی، اسلام کی، دین کی، ایمان کی بات ہوگی۔ جب ایک آپ نظام حکومت کی بات کرتے ہیں تو آپ ایک فرد کی بات نہیں کرتے، آپ ایک پوری امت کی بات کرتے ہیں۔ اور اتنی اہم ترین چیز کے بارے میں مفتی صاحب جو ہے نا ماشاءاللہ انہوں نے بالکل ایک دوسری سمت پہ لگے، اوسانی خلیلی اور اوسانی رفیقی تو زندگی بھر نبی نے فرمایا۔ میں بات کر رہا ہوں کہ مجھے نبی نے ایک آپ وصیت دکھا دیجئے کہ نبی نے یہ کہا ہو کہ میرے بعد میرے جانشین حضرت ابو بکر ہوں گے۔ اگر یہ وصیت ہوتی تو کبھی بھی وہ اجماع نہ ہوتا، تو میں نے جو سقیفے میں اجماع ہوا کس کو کھڑا وہ کیا اجماع تھا؟ نہ ہوتا۔ نماز کس نے پڑھائی تھی؟ نماز پڑھانا کیا یہ امیر بنانے کی دلیل ہے؟ نماز پڑھانا کیا یہ حاکم بنانے کی دلیل؟ پھر نبی بیمار ہے، کسی کو بھی نماز پڑھا دیں۔ اگر مثلا حضرت ابو بکر کو نہ کہا ہوتا، ٹھیک ہے، ہمارے پاس جو روایت ہے یہ تو ان کی روایت ہے نا، میں اپنے مذہب کے موقف پہ اس روایت کو تسلیم نہیں کرتا۔ ایک شیعہ عالم ہونے کے ناطے میں اس روایت کو، آپ کے پاس کیا ہے وصیت کے اس حدیث کے رد کے لیے کیا اس میں کون سا نقص ہے؟ جامع ترمذی کی حدیث ہے لا ينبغي لقوم فیہم ابو بکر ان یعمہم غیرہ، اس میں کیا کون سا راوی ضعیف ہے جو آپ نہیں مانتے؟ میں اس حدیث پر دیکھیے ابھی میری نگاہ اس کی سند پر نہیں ہے، جو میں کوئی بات کروں غلط بیانی ہوگی۔ میں کہہ رہا ہوں ہمارے مذہب کے مطابق یہ حدیث درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم رسول اللہ کے بعد خلیفہ بلا فصل امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے ہیں۔ اس کے اوپر ہم دلائل رکھتے ہیں، اس کے اوپر ہم قرائن رکھتے ہیں، عقلی دلیلیں الگ ہیں، نقلی دلیلیں الگ ہیں، دونوں قسم کی دلیلیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہم خلافت حضرت ابو بکر کو تسلیم نہیں کرتے، ہم انہیں خلیفہ مسلمین بعد رسول نہیں مانتے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اسی عقیدے پہ ہم لوگ شیعہ ہیں، ورنہ اگر ہم حضرت ابو بکر کو خلیفہ مان لیں ہم سنی کہلائیں گے، شیعہ نہیں کہلائیں گے۔ جو اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ تمام کائنات میں رسولوں کے بعد جو اس امت کا سب سے افضل فرد ہے وہ جناب ابو بکر صدیق۔ موضوع حدیث موضوعات کی ایک لائن ہے بالکل۔ آپ نے ہم نظام پہ آ جاتے ہیں علامہ صاحب، نظام جو ہمارا مین ایجنڈا ہے، ٹاپک ہے۔ نہیں ربانی صاحب، جس کو اللہ کے نبی نے مصلی کا امام بنایا ہو، آپ اس کو کوئی چھوٹی بات وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی مستند نہیں، ان کی روایت کوئی مسجد نبوی میں نہیں مانتے؟ کیا مسجد نبوی کے اندر بن گیا نا ایک بندہ امام آ گیا، چلو آئے نہ آئے، بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے یہ اور بات، ایک بندہ بن گیا، آپ مانے یا نہیں مانے، اللہ کے نبی نے اسے امام بنا دیا، بن گیا۔ اس میں جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے شخصیت ہیں، اسد اللہ کے شیر ہیں، ان کے فضائل نہ ختم ہونے والے موجود ہیں، حضرت عثمان موجود ہیں، حضرت دیگر صحابہ موجود ہیں، سب کی موجودگی میں کی بات ہو رہی ہے، نہیں نظام دیا یا شخصیت دی؟ جب ان کو امام بنا دیا، ان کے بعد بھی تو کوئی آئے گا، ان کے بعد آنے کا کوئی پیٹرن ہے یا ایک شخص ہے؟ حضرت نے ایک حدیث پڑھی وصیت والی، صحیح مسلم کی حدیث پڑھی، میں آپ کو صحیح بخاری کی حدیث سناتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کننا لا نعدل بأبی بکر احدا بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم عمر ثم عثمان ثم علی رضی اللہ تعالیٰ، ہم اللہ کے نبی کے بعد ابو بکر کے برابر کسی کو نہیں مانتے تھے، پھر جناب عمر بن خطاب کو مانتے تھے، پھر جناب عثمان بن عفان، وہ بتاتے کننا لا نعدل، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ جب انہوں نے صحیح مسلم کی حدیث پڑھی، ہم نے آمنا و صدقنا کی۔ جب میں صحیح بخاری کی حدیث پڑھتا ہوں، عبداللہ بن عمر سے کہتے ہیں لا نعدل بأبی بکر، ان کے ابا کا ذکر نہیں کر رہے کہ میں اپنے ابا کا ذکر کروں کہ میرے ابا پہلے نمبر پر، کہتے ہیں لا نعدل بأبی بکر احدا،
ابو بکر پہلے. ہم یہ سمجھتے تھے اللہ کے نبی کے زمانے میں سارے صحابہ کا اتفاق تھا, میں اتفاق کروں یا نہیں کروں میرے سے کیا ہوتا ہے. جب صحابہ نے جواب دیا, آپ نے فرمایا کہ ایک نظام خلافت راشدہ دے دیا ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو بہترین لوگ ہیں, تو آپ فرما رہے ہیں کہ اسی نظام سے پھر آگے بچے ہوں گے, یعنی اس نظام کی بھی تو ایک نسل ہوگی نا, تو وہ نظام. میں نے کب کہا کہ نظام خلافت راشدہ دی؟ میں نے تو نہیں کہا, میں تو آپ ریکارڈنگ کھلوا کے چیک کر لیں, میں نے کہیں نہیں کہا نظام خلافت راشدہ کی بات. میں نے بات کی ہے خلافت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات ان کے پاس بھی, ہمارے پاس بھی. ہم بعد رسول خلفائے اثنا عشر کے قائل ہیں, 12 اماموں کے. ہم 12 اماموں کے ماننے والے ہیں. ہمارے فرقے کو اسی لیے شیعہ اثنا عشریہ کہا جاتا ہے. اور اس کی دلیل ہے آپ کے پاس؟ 100% دلیل ہے. ٹھیک ہے, تمام وہ روایات شیعہ سنی مصادر سے. میرے استاد محترم مرحوم علی اللہ مقامہ علامہ طالب جوہری صاحب نے کتاب ان کی خلفائے اثنا عشر, اس میں ساری روایتیں جمع کر دی شیعہ سنی مدارک سے کہ خلفائے اثنا عشر کی کیا کیا روایتیں. یہ اپنے 12 امام بتائیں, ان کے مصادر میں حدیث معتبر ان کے پاس موجود ہے. ٹھیک ہے کہ بھائی ان کے 12 امام کون سے؟ کوئی معتبر نہیں ہے. نہیں, حدیث معتبر ہے یہ والی. اب آپ کہیں گے موضوع ہے تو آپ اس کی دلیل پیش کیجیے گا کہ بھائی کیوں موضوع مانتے ہیں. ایسی حدیث ہے؟ ٹھیک ہے, 12 اماموں کی کوئی بھی ہو, جی اثنا عشرہ ائمہ کی کوئی ایسی حدیث ہے؟ کوئی نہیں ہے, کوئی حدیث نہیں. میں ان کی خدمت میں انشاءاللہ ان سے پروگرام کے بعد ملنے جاؤں گا. جو میں نے صحیح بخاری کی پیش کی, کروں گا, جو میں نے صحیح بخاری کی پیش کی متواتر حدیث لا نادل ابی بکر آدھا, اس کو تو انہوں نے تسلیم نہیں کیا. اور اپنی حدیث جو حسن لغیرہ ہے, حسن لغیرہ ضعیف کی ایک قسم آتی ہے, حسن لغیرہ جو تو بڑھ جاتی ہے, اس کو یہ متواتر کے طور پر مجھ پر قائم کر رہے ہیں. اچھا نظام کیا علامہ؟ میں دیکھیں, میں ایک 10 نہیں, میں پہلی بات مکمل ہو جائے ورنہ پھر پروگرام اسی طرح متفرقہ اور تتر بتر چلتا رہے گا, ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچیں گے. میرا سوال ہے ایک طالب علمانہ سوال, ایز اے اسٹوڈنٹ میں مفتی صاحب کے سامنے زانو تلمس طے کرتے ہوئے آپ سمجھیں یہ سوال کر رہا ہوں کہ قبلہ استاد محترم آپ مجھے یہ بتائیے, قبلہ مولانا آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے وصیت کر دی تھی, میں نے مان لیا, میں شیعہ ہوں, میں نے مان لیا, تسلیم کر لیا کہ حضرت ابو بکر کو امیر بنایا تھا, اور یہ امیر بنانا ثابت ایسے ہوا کہ انہوں نے نماز پڑھائی تھی. ٹھیک ہے, تو سقیفہ میں بیعت کیوں لی جا رہی تھی جب امیر بنا دیا؟ یہ تاریخ ہے. اب یہ تاریخ ان سے بھی پوچھیے, مجھ سے بھی پوچھیے, اور سارے عالم اسلام سے پوچھیے کہ حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان نبی اکرم کے جنازے میں موجود نہیں تھے, غائبانہ نماز جنازہ پڑھی, کیونکہ سقیفہ میں حضرت ابو بکر کی خلافت کے لیے حضرت عمر سب کو جمع کر رہے تھے کہ ابو بکر کی بیعت کی جائے. حضرت عمر سب لوگوں کو لا رہے تھے, انصار سے, مہاجرین سے, ادھر سے ادھر سے. اگر نبی آرڈر کر چکے تو پھر تو یہ مسلمانوں کی بدبختی ہے کہ نبی کی وصیت کے بعد, نبی کے آرڈر کے بعد وہ لڑ رہے ہیں کہ کس کو امیر بنایا جائے. تجدید وفا تو ہوگی نا, عمل تو ہوگا. دیکھیے نبی کے حکم کے بعد کون سا تجدید وفا؟ اگر نبی کے حکم کے بعد تو بات ختم ہو جانی چاہیے نا. اگر اجازت دیں یہ بات عقل کے بھی خلاف ہے اور نقل کے بھی خلاف ہے. اس لیے خلاف ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جسد موجود ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پرواز, صحابہ اکرام کی کیفیت کیا ہے؟ آپ حضرت عمر بن خطاب کا واقعہ پڑھیں نا, وہ کہتے ہیں واللہ ما مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی قسم اللہ کے نبی کا انتقال نہیں ہوا, وہ اپنے ہوش کھو بیٹھے. وہ کوئی یہ کہنے لگے کوئی یہ کہے کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا ہے, اضرب عنقہ, اس کی گردن میں اڑا دوں گا. یہ سچ ہے, یہ سچ ہے, اس سے آپ نہیں ایک بات ہے, تو کیسے بنو ثقیف پہنچ گئے؟ اللہ کے نبی کا جسد موجود ہے, آپ دنیا سے پرواز فرما چکے ہیں, تو وہ بنو ثقیف میں بیعت کر رہے تھے, وہ نبی کے اشارے پر جان دینے والے. چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کا نماز جنازہ ہوا ہے اہتمام کے ساتھ؟ نہیں, نماز جنازہ نہیں ہوا, آپ سب کے لیے دعائیں کی گئی. آ کر کوئی اس طرح کا نماز جنازہ دعا ہی تو ہوتی ہے اور کیا نہیں, جیسے ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں باقاعدہ ایک امام مقرر ہوتا ہے, اس کے کسی نے جنازہ پڑھایا نہیں. اللہ کے رسول کی نماز, یہ بات بالکل صحیح ہے, میں تائید کرتا ہوں کہ امام کوئی نہیں تھا. امیر کائنات نے یہ فرمایا کہ النبی کانا اماما حیا و میتا, نبی اکرم خود امام تھے, زندہ ہوں تو وہ امام, اور دنیا سے چلے گئے تو امام. تو تم امام بنا کے کسی کو جماعت نہیں پڑھنا, ایک ہی صف کھڑی کرو, جماعت پڑھ کے چلے جاؤ. پھر آپ نے حضرت علی کو امام کیوں بنایا؟ کس چیز میں؟ اگر اللہ میں نماز جنازہ کی بات کر رہا ہوں, پوری زندگی کی بات کر رہا ہوں. امام تو ہیں, آپ نے اس حدیث کو اگر وزن بنایا کہ وہ زندہ بھی امام ہے اور میت میں بھی امام ہے, ماتا کے بعد بھی. کیونکہ خود نبی نے امام بنایا, ہم نے اس لیے بنایا, ہم لوگ اپنی طرف سے نہیں بنا رہے, خود نبی نے امام بنایا ابو بکر صدیق کو, کہنے لگے ہم اس لیے انہیں, خود نبی نے امام بنایا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو. ٹھیک ہے,
اور حضرت ابوبکر کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی امیر نہیں بنایا، بالکل بنایا. آپ بنی ثقیف کے یہ بات یہاں وہ تک جو کہ صورت آپ کہہ رہے ہیں بنو ثقیف نہیں ہوا، یہ ہو ہی نہیں سکتا. ثقیفہ پہ کچھ نہیں ہوا. نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ کیسے تصور کر سکتے ہیں صاحب، کہ اللہ کے بنی رسول، ساعدہ 1000 سال پرانی کتاب ہے، 1100 سال رسول پرانی کا کتاب ہے، 1200 سال پرانی کتاب ہے، شیعہ سنی کتاب ہے. ہر کتاب میں سقیفہ بنی ساعدہ حضرت کا حوالہ اپنی لکھا ہوا ہے. کتاب کے میں آپ کی کتابوں کی بات میں حضرت کی کتاب کا حوالہ دیتا ہوں. اچھا، حضرت کی کتاب الفیہ کا حوالہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب میں اعلیٰ تھے، سب میں عرفہ تھے. کون کہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب وہ تسلیم کر رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں تسلیم کریں؟ آپ یہ وہ تسلیم حدیث کریں. ہے آپ کی کتاب الفیہ، جو کہ آپ کو میں ابھی حوالہ دے دیتا ہوں، جو کہ حاکم شام معاویہ ابن ابی سفیان کے دور میں پیسے دے کے گھڑوائی گئی. ان حدیثوں کی چارہ نہیں کہ ویلیو نہیں کہ امیر المومنین نے فرمایا. بھائی ہماری کتابوں کے اندر، میں اپنی کتابوں سے حدیثیں پیش کروں گا، بہت ساری کتابیں ہماری ایسی ہیں جن میں موضوع اور ضعیف حدیثیں موجود ہیں. آپ مانتے ہیں اس بات؟ بالکل مانتے ہیں. اصول کافی میں بھی ایسی احادیث ہیں، بالکل ہوں گی ہم لوگ، لیکن کبھی یہ نہیں کہتے کہ ہماری یہ کتاب از اول تاخر الف سے تک صحیح ہے. یہ تو آپ کہتے ہیں صحیح بخاری، صحیح مسلم. اچھا عجیب بات یہ ہے، خود امام بخاری نے بھی پوری کتاب کے لیے لفظ صحیح کا استعمال نہیں کیا. اصل کتاب ہے الجامع للبخاری، وہ بعد میں صحیح بخاری کر دیا اس کو امت مسلمہ نے. صحیح مسلم کا نام نہیں، الجامع للمسلم ہے. نظام امامت کہوں، خلافت کہوں، کیا کہوں، اللہ کے رسول نے اور اسلام نے ہمیں کیا نظام دیا ہے لیڈرشپ کے لیے جس پہ ہم گورنمنٹ بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں آپ امامت کہیں یا خلافت کہیں، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ وہ من عند اللہ و من عند الرسول ہونا چاہیے. اچھا، یعنی اللہ کے ہم میں رسول اور اہل سنت میں بنیادی فرق یہ ہے، یہ قبلہ تسلیم کریں گے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے پاس امام منصوص من اللہ ہوتا ہے. ہم لوگوں کے بنائے ہوئے امیر کو نہیں مانتے. حضرت ابوبکر کو لوگوں نے بنایا تھا. ہم یہ نہیں کہتے کہ امیر المومنین کو سقیفہ میں انتخاب کیا گیا تھا، ہم کہتے ہیں امیر المومنین کا انتخاب اللہ اور اللہ کے رسول نے کیا ہے. ٹھیک ہے، حضرت ابوبکر کا انتخاب سقیفہ میں لوگوں نے کیا، تو ان کے پاس تعین امام لوگوں کے نزدیک ہے، لوگ امام کو متعین کریں گے. ہمارے پاس متعین کرنے والے اللہ اور رسول من جانب اللہ ہے، یا اجتماعی حیثیت میں ہم نے ایک سسٹم بنایا مسلمانوں نے، اجماع کی نتیجے میں نکل کر آئی. خلافت راشدہ من جانب اللہ ہو سکتی ہے؟ اچھا سوال کیا آپ نے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اشارتاً پوری زندگی آپ کی سامنے تھی. میں حضرت کی بات کی تکمیل کرنا چاہتا ہوں، اس لیے وضاحت ضروری ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام 27 جنگوں میں ہیں، 7 کون ہیں؟ نبی علیہ السلام سفر ہجرت میں ہیں، 7 کون ہیں؟ نبی علیہ السلام مدینہ میں ہیں، 7 کون ہیں؟ نبی علیہ السلام مکہ میں ہیں، 7 نہیں. صحابہ نے وہاں سے اخذ کیا. جب صحابہ نے اخذ کیا یعنی من جانب اللہ ہے یا نہیں؟ صحابہ نے اخذ وہاں سے کیا، اللہ کے نبی کے اشارے موجود. میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کسی ایک صحابی نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر سارے صحابہ اکرام، کسی ایک نے بھی اختلاف نہیں کیا. ابو بکر صدیق ان کے شروع کے دنوں میں اختلاف تو رہا، اس پہ روایات ہیں. سب نے کیا بھائی اختلاف، کس نے نہیں کیا؟ آپ یہ پوچھیں کتنے لوگ تھے جنہوں نے اختلاف نہیں کیا؟ وہ لوگ تھے 10-15 لوگ جنہیں جو ہے زور زبردستی. ٹھیک ہے، یہ آپ تاریخ کے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں، اور جس اپنے طریقے سے ہمارے اور پاکستان کے اندر سلسلہ ہوتا ہے زور زبردستی. چلیں میں ایک خلافت کا نظام معاملات ہو گئے، وہ والے معاملات ہیں. نظام حکومت اسلام کیا ہے؟ میں ایک سوال پوچھوں، دونوں سے پوچھوں، مختصر سا ایک سوال ہے. اسلام کیا ہمیں نظام لیڈرشپ جسے میں کہہ رہا ہوں، نظام حکومت دیتا ہی نہیں ہے، یا ہم پہ چھوڑ دیتا ہے، یا ہمیں دیتا ہے اور ہمیں پابند بناتا ہے کہ اس کو قبول کرو؟ کیا آج کوئی بھی ایک ایسی اسٹیٹ ہے مفتی صاحب جس میں اسلامی نظام حکومت ہے کمپلیٹلی؟ کوئی ایسی ہے؟ آپ جو ہے کوشش کر رہے ہیں موضوع کو چینج کرنے کا. اچھا ہے، ٹھیک ہے، آپ کا انداز ماشاء اللہ تعالیٰ. آپ نے جو موضوع شروع کیا جو شروع کیا ہے اسی پہ رہنا چاہیے، تو اچھا ہے، اس پہ مزہ آتا آپ کو، کیونکہ دلائل کے انبار ہیں. میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں معاملہ حساس نہ ہو، میں اس سے خوفزدہ ہوں کہ کوئی اس مسئلے کو انشاءاللہ وہ بھی صاحب معرفت ہیں. اعتبار ہے. دیکھیں ہماری جو گفتگو ہے نا وہ علمی بنیادوں پر ہے، علمی بالکل ہونی بھی چاہیے. اور ہم دونوں آپس میں ابھی ہنسی مذاق بھی کر رہے تھے، محبت کی بات بھی کر رہے تھے. ٹھیک ہے، دلوں کے حال اللہ بہتر جانتا ہے. میں کتاب سامنے رکھ کے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، اگر مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کو نماز پڑھانے کی وجہ سے خلیفہ بنا دیا گیا تھا، تو میرا سوال تعلمانہ سوال، پھر وہی سوال کہ جو ہے بہت مؤدبانہ سوال. میں پوری زندگی کی بات کروں، پھر آپ نماز پہ لے کے ساری زندگی اب میں بات کرتا ہوں، ساری زندگی کی بات کہ دعوت ذوالشیرہ سے لے کر آخری وقت تک امیر کائنات علی ابن ابی طالب کے فضائل کیوں پڑھے؟ بھئی اگر بنانا تھا ابو بکر کو امیر، حضرت ابو بکر کو امیر بنانا تھا تو آپ ساری زندگی ان کے فضائل پڑھتے. آپ ساری زندگی فضائل پڑھ رہے ہیں امیر المومنین کے، اینڈ میں آپ نے کہا جی نماز پڑھا دو تو وہ خلیفہ بن گئے. یہ لاجیکل ہے؟ یہ تو بالکل لاجیکل ہے. ساری زندگی فضائل، ذکر علی عبادت، علی کی طرف دیکھنا عبادت، علی کا ذکر عبادت، علی دور بھی جا رہے تو انہیں دیکھو تو عبادت،
علی جو ہے امیر علی روایتیں پیش جتنی جو ہے ان کی فضیلت کے لیے جو روایتیں ہیں وہ پیش کریں. یہ تو کہیں گے اتنی روایات میں نے آپ کو ذکر کیا کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر میں نے 3 جمعے پڑھائے اور وہ 3 بھی ناکافی ہوئے. ٹھیک ہے, زندگی پوری ناکافی ہے. ان کی عظمت, ان کی عظمت کے لیے صحیح حدیثوں کو پڑھے نا. یہ والی حدیث ضعیف ہے کہ حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. بھائی اللہ کے ولی کو دیکھنا عبادت ہے اس طور پر, ٹھیک ہے, اللہ کے ولی کو دیکھنا, اللہ کے رسول کی طرف منسوب کرنا یہ حدیث نہیں ہے, یہ حدیث نہیں ہے. اچھا, میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک نماز پڑھا دی. نبی علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کے متعلق کتنے فضائل بیان کیے ہیں. ابو بکر فی الجنہ, نہیں 17 پڑھائیں, ابو بکر فی الجنہ, ابو بکر فی الجنہ. نہیں سنیں نا, وہ دوبارہ گئے اس پہ نا, وہ جائیں تو آپ مانیں اور میں جاؤں تو آپ نہ مانیں. یہ کیسے دے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں روایت صحیح ہے. جنابی المودہ میرے مسلک کی کتاب ہے نہیں, آپ کی مسلک کی. حافظ سلیمان القندوزی الحنفی, حنفی عالم ہے, ٹھیک ہے, افغانستان کے قندوز کے رہنے والے. کیا ینابی المودہ 4 جلدوں پہ کتاب, اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے. اس میں لکھا ہوا ہے النظر الی وجہ علی عبادہ. حضرت علی علیہ السلام کرم اللہ وجہ انہوں نے منسوب اللہ کے نبی کی طرف نہیں کیا ہوگا. جیسے میں نے کہا ہر ولی کی طرف, اگر ربانی صاحب مجھے اگر ربانی صاحب اللہ کے ولی لگتے ہیں تو مجھے دیکھنا عبادت ہے, بالکل اللہ کے ولی کی طرف دیکھنا. وہ کہہ رہے ہیں کہ اور حضرت علی سے بڑھ کر کوئی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے. یہاں پہ میں چاہوں گا کہ اسد اللہ, جسے اللہ کے نبی نے فرمایا, وہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول کی حدیث ہے. کیا حدیث آپ کی کتاب میں موجود ہے جس کا حوالہ اگر انہوں نے کسی نے لکھ دیا ہے, کیسے لکھ دی حدیث؟ نہیں موجود ہونا کافی نہیں ہے. میں کہتا ہوں ابن ماجہ ہے, سیاستہ میں شامل ہے, اس میں کئی ضعیف حدیثیں ہیں. سنن نسائی ہے, سیاستہ میں شامل ہے, اس میں کئی ضعیف حدیثیں ہیں. آپ ایک پروگرام پورا رکھیں صرف اسی حدیث پہ, النظر الی وجہ علی عبادہ. ہو گیا جی, کر لیں اس پر پروگرام. میں بالکل تیار ہوں, اور میں بھی انشاءاللہ حضرت علی کے وہ فضائل بیان کروں گا جو صحیح حدیث سے ہوں گے. نہیں, سارے فضائل تو نہیں کرنا, ایک حدیث بس کافی ہے. 1 گھنٹے کا رکھے, 2 گھنٹے کا یا 5 گھنٹے کا, بندہ حقیقت تیار ہوں 5 گھنٹے اس ایک حدیث پہ گفتگو کرنے کے لیے. ابھی اس نظام حکومت کر لیں. الی وجہ علی عبادہ, یہ حدیث اہل سنت کی کن کی کتابوں میں ہے, اور کس نے اسے صحیح کہا ہے, کس نے حسن کہا ہے, کس نے ضعیف کہا, تو کیوں کہا, ساری بحث رکھ دیں گے عالم اسلام کے سامنے. یہ حدیث ہے, اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے. مسئلہ سارا ہے کہ جب آپ اسلامی نظام حکومت کی بات کرتے ہیں, جو آپ نے سوال کیا, اور تھوڑا سا موضوع کو کسی اور طرف ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی, آپ بھی سمجھ گئے کہ اویس ربانی بھائی اتنا کافی ہے, اس سے آگے مت لے جانا, معاملات بگڑ جائیں گے, آپ ایسے باہر ہو جائیں گے سب. تو لیکن پھر بھی حضرت نے مانا نہیں, بات پوری کر کے چھوڑی. دیکھیں, میں حضرت کے اعتبار دونوں نام جو ہے نا اسد, اس کا تھوڑا سا اثر ہے. کیا یہ صحیح ہے, بات یہ ہے کہ اس وقت آپ پہ بھی رفاقت کا اثر ہونا چاہیے. رفیق نام ہے آپ کا جی, یہ تو انشاءاللہ رفاقت رہے گی, زندگی بھر رہے گی. تو میں نظام حکومت پہ بات کرنا. دیکھیے, نظام حکومت, ایسے باری میری تھی, آپ نے لے لی, آپ بسم اللہ کیجیے, میں خاموش. علماء میں باریاں لگی ہوئی ہیں, لیکن میرے سوال کا جواب نہیں مل رہا. ایک سوال, کہ آج پریکٹیکلی کوئی ایسی اسٹیٹ, کوئی ایسا ریجن ہے جہاں پہ نظام حکومت جو اسلام نے دیا ہے وہ رائج ہے کوئی ایسی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بنا دے, لیکن آپ نے جو کہا اسلامی نظام حکومت کے متعلق چند باتیں گوش گزار کرنی چاہیے, لیکن کوئی ایسی اسٹیٹ نہیں ہے اب تک, کمپلیٹلی کوئی ایسی اسٹیٹ نہیں ہے. سعودی عرب تھوڑا قریب ہے, اللہ کرے مکمل ہو جائے. بہت اچھی بات. علامہ صاحب, آپ کے نزدیک کوئی ایسی ہے؟ نہیں ایک بھی نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے. جن کو قریب مان رہے ہیں وہ اتنا دور ہے کہ سوچیے بھی مت. اچھا, صحیح, یہ ان کی رائے ہے. بن سکتی ہے, اب میں اس پہ آ جاؤں. کبھی بھی نہیں, پاسبل بھی نہیں ہے. اچھا, حضرت امام مہدی علیہ السلام کے آنے سے بن سکتی ہے؟ بالکل 100% بن سکتی ہے, بالکل 100%. یعنی ہم فیوچر اپنا اچھا دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ. اچھا, وہ پرنسپلز کیا ہوں گے, پھر ہم واپس آ جائیں کہ وہ پرنسپلز کیا ہوں گے کہ حضرت امام مہدی کے آنے پہ نظام حکومت اسلام کا آ جائے گا, آپ پہ ہمارا سلام ہو, تو وہ کیا پرنسپلز ہوں گے؟ وہ من جانب اللہ ہوگی یا ہم اجماعی طور سے جمہور منتخب کر سکتے ہیں, کسی کو بھی امام مہدی بنا سکتے ہیں؟ آپ نے اللہ کے رسول سے شروع کیا اور امام مہدی تک, ابھی امام مہدی کو تو بہت دیر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلامی نظام حکومت, اسلام نے اس اسلامی نظام حکومت کو کھول کر بیان کر دیا ہے. ہم اڑ گئے شروع سے ہی, اور حضرت نے اڑا دیا وسائل سے, ٹھیک ہے نا. یہ تو ایک لمبا اور طویل موضوع ہے, یقین کریں. سوال کا جواب. انہوں نے پوچھا نبی کے بعد حاکم کون ہے, اختلاف شروع ہو گیا اس امت مسلمہ میں. میں شیعہ بن گیا, یہ سنی بن گئے, یہ حضرت ابو بکر کی امامت کے قائل ہو گئے, میں امیر المومنین کی امامت کا قائل ہو گیا. دلیل کیا؟ جو میں نے جملہ کہا تھا کہ ہم دلیل والے ہیں, جدھر دلیل جائے گی ہم اس کے پیچھے پیچھے جائیں گے. انہوں نے ایک بھی دلیل نہیں دی حضرت ابو بکر کی امامت پہ. نماز پڑھانا کون سی دلیل؟ لوگ سنیں گے کہ میں نے کتنی دلیلیں دی. نماز پڑھانا کون سی دلیل ہے امامت پر؟ آپ کے نزدیک کیا دلیل ہے؟ رسول اکرم جب بھی بیمار ہو, اگر نماز پڑھانا دلیل ہے تو سینکڑوں دلیل ہے کہ نبی نے اپنی جگہ پر امیر کائنات کو کتنے مقامات پہ امیر بنا کے بھیجا, کتنے مقامات پہ اپنا جانشین بنایا. غزوہ
تبوک جس کی آپ بات کرتے ہیں اس میں کس کو نبی اکرم اپنی جگہ چھوڑ کے گئے؟ امیر کائنات کو چھوڑ کے گئے. اور حدیث منزلت سب سے بہترین دلیل امامت امیر المومنین کی، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. یہ حدیث منزلت کی تو آپ بھی منکر نہیں ہوں گے انشاءاللہ. اگر ضعیف ہے تو بیان کر دیجئے پہلے، آپ مانتے ہیں؟ روک دوں. آپ آگے بات پوری کریں. ہاں یا نہ؟ نہیں تو میری بات بیچ میں کاٹ دیتے ہیں. اس کو ہاں یا نہ حدیث منزلت ایک دلیل ہے ان سینکڑوں دلیلوں میں سے جو امامت امیر المومنین پر ہے کہ اللہ کے رسول جو میں نے ابو بکر صدیق کی امامت پہ دی 50، ان کو صرف ایک نظر آئی، صرف ایک نظر آئی. ہم تو حضرت علی جی آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ کافی آپ نے پڑھی. اور پھر اگین اس پہ آئے کہ ٹھیک ہے نظام شخصیت پہ ہی نظام ہے ہمارے. چلیں حضرت علی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ تصور کر لی، کیا وہاں پہ معاملہ ختم ہو گیا؟ نظام کہاں ہے؟ میں عرض کرتا ہوں اس نظام جو ہے نا، نظام کے اندر یہ بات موجود ہے کہ نظام چلانے والا اللہ کی طرف سے ہوگا. آپ کیوں اس کو مس کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ من جانب اللہ من جانب اللہ ہوگا، یہ ہمارا عقیدہ ہی ہے اور اس عقیدے پر ہم دلیل رکھتے ہیں. تو پھر آج کہاں ہے وہ من جانب اللہ؟ وہ آج من جانب اللہ ہمارے عقیدے کے مطابق امام زمانہ صلوات اللہ وسلام علیہ پردہ غیب میں موجود ہے. ٹھیک ہے، نظام چلا رہے ہیں، نظام چلا رہے ہیں، لیکن وہ نظام ظاہری طور پہ نہیں ہے. ہمارے عقیدے کے مطابق ساری کائنات میں اگر کسی کو بھی چارانے کا بھی رزق مل رہا ہے تو امام زمانہ کے صدقے میں مل رہا ہے. اللہ کی رحمتوں کا اگر نزول ہے، تھوڑا بہت بھی اگر مسلمانوں کا بقا ہے تو امام زمانہ صلوات اللہ وسلام علیہ کی برکات ہیں. اگر ان کو مائنس کر دیا جائے تو یہ زمین اگلے دن ختم ہو جائے گی، سارا کائنات کا سسٹم ہی ختم ہو جائے گا. تو نظام ایک نظام موجود ہے، لیکن وہ حکومت جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ظاہری طور پہ بھی موجود نہیں ہے. اس حکومت کے لیے ان کا آنا شرط ہے. اور اس حکومت کے لیے پھر جب آپ سوال کریں گے کہ وہ حکومت چلے گی کیسے، ان کے پاس بھی روایت ہے، ہمارے پاس بھی، یسیر و بسیرت جدہی، امام زمانہ سلام اللہ علیہ اپنے جد کی سیرت پہ عمل کریں گے. نظام وہی نظام ہے جس کو ہم نظام مصطفیٰ کہتے ہیں صلوات اللہ وسلام علیہ. نظام کوئی جدید نظام، کوئی الگ سے نظام نہیں آئے گا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ جو نظام، جو ان کی شریعت ہے، جو قوانین اسلامی وہ دے کر گئے، وہ معراج ہے، وہ تکمیل ہے. اس کے بعد اب کوئی نیا ورژن نہیں آ سکتا دین کا، کوئی اپڈیٹ ورژن نہیں آ سکتا، وہ آخری ہے. وہ اسی کی امپلیمنٹیشن ہوگی. اس کو جو تطبیق اور جو امپلیمنٹیشن کی بات کریں گے وہ امام زمانہ صلوات اللہ وسلام علیہ ہوں گے. اس کی بہترین بات ذہن میں آئی اور اللہ کی طرف سے آئی. یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے، میں کہہ رہا ہوں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. ابو بکر صدیق آ گئے، مانتے ہیں، آ گئے، بن گئے. ٹھیک ہے، ایک چیز آ گئی ہے، بن گئے، اس کا تو اب انکار، بن گئے، ہو گیا، فیکٹ ہے، ہو گیا، ہسٹری ہے. اب مانوں یا نہیں مانوں، آ گئے. ماننا پڑے گا کہ وہ خلیفہ رہیں اور 2 سال تک خلیفہ رہے، ماننا پڑے گا. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. آپ نے اتنا اچھا موضوع کا انتخاب کیا، یہ اس میں تو علمی مواد ہے اور لوگوں کو اس کے سمجھانے کی ضرورت ہے. انل حکم الا للہ، علامہ صاحب کی بات پہ اتفاق ہے. سلیکشن وہ لوگ نہیں کریں گے، وہ کہہ رہے ہیں اللہ کی طرف سے ہوگا. نہیں، وہ ان کا اپنا مسلک ہے، میرا نہیں، میرا نہیں، میرا یہ لوگوں کی طرف سے، لوگوں، اللہ نے لوگ، یعنی پہلے ہی خلیفہ سے ہم جو سسٹم لے کے چلے، مطلب نبی نے نہیں کیا، آ گئے. میں بھی یہ کہہ رہا تھا ایسا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ ہی پسند کریں گے اور لوگ ہی منتخب کریں گے. دیکھو نا، جو امام عادل، نہیں، امام عادل کے متعلق جو احادیث ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل بنا کے، وہ کس لیے؟ اگر اللہ کی طرف سے آنا ہے تو اتنے فضائل، اتنے مناقب، وہ جو عدل نہیں کرتا، جو انصاف نہیں کرتا، اس کے لیے اتنی مشکلات، اس کے لیے اتنی سزائیں کیوں بتائیں؟ وہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی. کیا ذکر کیا؟ الامام العادل، انصاف کرنے والا امام. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ ممبروں کو جنت کے قریب رکھ دیں گے. اس پہ کس کو بٹھائیں گے؟ انصاف کرنے والوں کو بٹھائیں گے، جو اسلامی نظام میں حکومت میں آتے ہوئے انصاف کریں گے، عدل کریں گے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو رفیق ہو، عادل ہو، اللہ رب العزت کے بہت قریب ہوتا ہے. شر الناس عند اللہ، اور سب سے بدترین کون ہے؟ جو امام جابر خارق، ایسا امام ظالم ہو، جابر ہو. یہ صفات ہیں، مگر اس کا انتخاب عوام کرے گی. جی عوام کرے گی. آپ کو اس کا، جو میں اب کنکلوڈ کر رہا ہوں کہ ہم آج بھی اجماعی طور سے، ڈیموکریٹک انداز سے کسی کو نمائندہ، خلیفہ، امیر بنا سکتے ہیں ان صفات کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو اللہ کے رسول نے بتایا. بالکل کوئی شورا بنا سکتی ہے، بالکل بنا سکتی ہے. علامہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ نظام وہی چلائے گا جو من جانب اللہ ہوگا، اس کو ہم نہیں منتخب کر سکتے. اب میرا سوال آپ سے بھی اور آپ سے بھی ہے، یہی پیٹرن فالو کرتے ہیں، یہی اسٹینڈرڈ پیٹرن ہے، تو کیا حضرت امام مہدی کو ہم منتخب کریں گے یا وہ من جانب اللہ ہوں گے؟ جی سلامت رہیں، بہترین سوال. مجھ سے بغیر جواب دیں.
انہوں نے آپ کو دعائیں دے دی سلامت رہنے کے لیے. ہماری بھی دعائیں آپ پہلے دعائیں دی تھی, ہماری مزے سے دعائیں دی تھی, اب ہم بھی دعائیں دیں گے. ہماری نہیں, میں اس کا جواب بھی لوں گا, صرف دعا میرا کام نہیں چلے گا. جواب کیا ہے, کیا امام مہدی کو لوگ منتخب کریں گے یا اللہ کی طرف؟ شروع میں لوگ ہی منتخب کریں گے, لوگ ہی اس کے ہاتھ میں بیعت کریں گے, اللہ لوگوں کے دل میں ڈالیں گے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے المہدی منی من اطرتی من ولد فاطمہ, امام مہدی میرے خاندان سے, وغیرہ وغیرہ فضائل آپ کے سامنے ہی ہیں. کتنے سال حکومت کریں گے, اجل الجبہہ اکن العنف, کھلی پیشانی والے ہوں گے, اونچے ناک والے ہوں گے. پہلے فیصلہ کون کرے گا؟ کیا اللہ کوئی آسمان سے اتاریں گے؟ کہا اسمہ کا اسمی, اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا. اسم ابی ہی کا اسم ابی, اس کے باپ کا نام میرے باپ جیسا ہوگا. من ولد فاطمہ, میری خاندان فاطمہ کی, کون آسمان سے تو آئیں گے نہیں, یہ اللہ بندوں کے دل میں ڈالے گا. لوگ اس کے ہاتھ میں بیعت کریں گے, بیعت کرنے کے بعد جو ہے نا وہ سارے کے سارے اتفاق کر لیں گے. پھر اس کے بعد خوشحالیاں آئیں گی. پھر وہ آپ جو اصلی اسلام حکومت اسلام میں جس ریاست کی بات کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ آپ بھی ان کو امام مانیں گے, ہم سب بالکل مانیں گے. مگر آپ تو امام مانتے نہیں, آپ تو غیر مقلد ہیں. یہ سوال آپ نے جو ہے نا جی ٹی وی پہ بھی کیا تھا, نہیں چھوڑیں گے آپ بالکل. وہ اب جو امام ہی نہیں مانتا, امامت کا قائل نہیں ہے, وہ امام مہدی کو کیا مانے گا؟ کیوں نہیں مانتے؟ ہم امام حسن, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ. یعنی آپ تقلید کے قائل ہیں؟ تقلید, یہ آپ تقلید کہاں لے؟ تقلید کی در ہے امام کی در, نہیں تقلید نہیں ہے, وہ تقلید نہیں کہلاتی, وہ اتباع کا حکم دیں گے. وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کو فالو کریں گے. اب کوئی بندہ اگر قال اللہ قال رسول کہتا ہے, ہم اس کی بات مانتے, یہ تقلید نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں فاسألوا اہل الذکر, اہل ذکر سے سوال کرو. ان کی بات ماننا تقلید نہیں ہے. اہل ذکر وہی بتائیں گے جو کتاب و سنت کے مطابق ہو. خیر اتفاق کریں گے. علامہ صاحب آپ کی طرف بات آ گئی, کچھ باتوں سے ہاں, اور کچھ اللہ کرے ساری باتوں سے کر لیں. عرض خدمت یہ ہے کہ مفتی صاحب فرما رہے تھے ابھی کہ اللہ لوگوں کے دل میں ڈالتا ہے. کیوں اللہ نے نبی کے بعد امت کی ہدایت کی خاطر سب کے دلوں میں یہ بات نہیں ڈالی کہ حضرت ابوبکر خلیفہ ہیں؟ ٹوٹل 14 سے 15 بندے تھے, اور سب سے بڑی پھر وہیں اٹھ گئے, سب کے دل میں ڈالی. سوئی تو وہی اٹکی ہے جہاں سے پروگرام شروع ہوا ایک نے بھی نہیں کیا. اور جب وہ مسئلہ حل ہوگا تو میں آگے بڑھوں گا. ٹھیک ہے, مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا, اور مسئلے اپنا چھوڑ کے آگے بھاگتے جانا درست نہیں ہے. بالکل ٹھیک. امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل اجماعی ہیں, ان کا نبی اکرم سے پیار ابو بکر صدیق کے فضائل بھی اجماعی ہیں. بالکل آپ کے پاس ہوں گے, ہمارے پاس بالکل, ہم ایک فضیلت کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے, تمام کے تمام فضائل امیر کائنات علی بن ابی طالب کو امت مسلمہ جب مانتی ہے, تو آپ مجھے یہ بتائیے, حضرت ابو بکر جو خلیفہ بن کے لوگوں کی وجہ سے, لوگوں کے بنانے پہ انہوں نے فرمایا, میں اس کو تسلیم کرتا ہوں, بالکل ٹھیک ہے, لوگوں نے بنایا. مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو جیسے امت نبی کا قریبی ترین اقرب الناس الیہ اعز الناس الیہ علی بن ابی طالب, ٹھیک ہے, یہ احادیث موجود ہے, اہل سنت کی کتابوں سے پڑھ رہا ہوں. صحیح. تو اس ہستی کے دل میں میرا سوال یہ ہے کہ اللہ نے کیوں نہیں ڈالا بھائی, کہ تمہاری فین فالوئنگ مثال کے طور پہ تمہیں لوگ ماننے والے ہیں, تمہارے بھی مرید ہیں, تم بھی حضرت ابوبکر کی بیعت کر لو, جھگڑا نہیں ہوگا. تو کیسے امام مہدی کے لیے دل میں ڈالیں گے لوگ؟ حضرت امیر کے دل میں ڈال دیتے, امیر المومنین کے دل میں, علی بن ابی طالب علیہ السلام کے دل میں, کہ آپ ابوبکر کی بیعت کر لیجئے, نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری. نہیں بیعت کی, 6 مہینے تک تو نہیں کیے آپ کے مطابق, میرے پاس تو کبھی بھی نہیں کیے, میرے عقیدے کے مطابق, ان کے عقیدے کے مطابق, ان کی تاریخی کتابوں کے مطابق 6 مہینے تک نہیں کی. تو 6 مہینے تک مولا علی کے دل میں اللہ نے کیوں نہیں ڈالا, میرا سوال ہے یہ, اس کا جواب دے دیں مجھے. جی انہوں نے آپ کی طرف رکھ دیا. میں تو چاہ رہا ہوں کہ ہم اس سے آگے نکلیں, مگر اللہ کے دل میں ڈالنے والی بات آ گئی. میں ایک سوال اس کا لطفاً پوچھنا چاہتا ہوں تاکہ میں واپسی نظام کو سمجھ سکوں. میرا جو موضوع ہے وہ یہی ہے. آگے بڑھتے ہیں. خلافت راشدہ کا نظام ایک بہترین نظام ہے, کیا آج وہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے؟ کیا آج ہم خلافت کے نظام کو نافذ کر سکتے ہیں؟ مصعب آپ نے, میں ان کی کتب سے آپ کے سامنے 1000 روایات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل سے بیان کروں گا, اور یہ یہیں بیٹھ کر کہیں گے یہ بھی ضعیف ہے, یہ بھی ضعیف ہے. جو بندہ اپنی کتب کو تسلیم نہیں کر رہا, چاہے جائے کہ صحیح بخاری, صحیح مسلم, ابو داؤد, پیش کر میں سنی ہو جاؤں گا, اعلان کرتا ہوں ابھی. یہ ہو گیا, چلیں یہ تو 1000 پوری پیش کریں. یہ چیلنج جو ہے نا آپ کے شو میں ہونی چاہیے, 1000 سے زیادہ ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. یہ آن ریکارڈ ہے, پوری زندگی اپنا تن من دھن پیش کیا. سب سے زیادہ پیاری کیا ہوتی ہے؟ اپنی جان ہوتی ہے. بدر کے موقع پر نہیں ہوتی ہے, نہیں, آپ میری بات کاٹ دیتے ہیں, وہاں کاٹتے نہیں ہیں. مسئلہ ہے بہت بڑا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بدر کے موقع پر کبھی آگے آتے ہیں, کبھی پیچھے آتے ہیں, کبھی دائیں آتے ہیں, کبھی بائیں آتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا یہ سینے پر ابو بکر صدیق کے پہ آئے, اللہ کے رسول آپ پہ نہ آئے. اللہ کے نبی جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں ہم اپنی گردنیں کٹوا دیں گے. بیٹا
پیش کیا, بیٹے کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے, مال کی باری آئی سب کچھ پیش کر دیا, حتیٰ کہ سوئی تک نہیں چھوڑی, سب یعنی اتنے فضائل ہیں. ہم اس پہ اختلاف ہی نہیں رکھتے. آپ اگر وہ وہاں سے کھینچ کے وہ دوبارہ حضرت علی پر مجھے لے جاتے ہیں, اور میں حضرت علی رضی اللہ علی سے آپ دور رہنا چاہتے ہیں. علی سے حضرت علی میرا دل ہے, حضرت علی میرے سر کا تاج ہے. حضرت 5 روایتیں اصول کافی سے 5 روایتیں حضرت ابوبکر کی فضیلت سنا دیں, میرا ایمان تازہ ہو جائے گا. ایک بھی نہیں سنائی نا آپ نے. حضرت علی نے آپ اردو میں خطابت کر رہے ہیں, 5 کے ماننے والے نہیں. حضرت علی نے فرمایا, میں نے ابھی سنائی, انہوں نے کہا ضعیف حدیث ہے, اور یہ بھی کہا میری کتاب الفیہ سے سنائی میں نے, کہ حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ کے نبی السلام کے بعد سب سے افضل ابوبکر صدیق ہیں. یہ رد کریں اس کتاب, اس بات کا رد کریں. میں واپسی آ جاؤں, مجھے آج ایک لیڈر چاہیے, کہاں سے لاؤں آپ مجھے بتا دیں. اسلامی امت کا لیڈر نمائندہ کیسے بناؤں, کہاں سے لاؤں؟ مطلب آپ رہنمائی فرمائیں نا, آپ تو کہہ رہے ہیں اللہ کی جانب ہے, اس وقت میں کہاں سے لاؤں؟ دیکھیے ہمارے پاس شیعہ مسلک میں اگر تھوڑا سا عقل کو استعمال کیا جائے اور روایات معصومین علیہ السلام کو دیکھا جائے, تو وہ لوگ جنہوں نے ساری زندگی قرآن اور حدیث کی تعلیم میں لگائی ہے, تعلم میں لگائی ہے, ساری زندگی معارف اہل بیت کو حاصل کیا ہے, جنہیں ہم اپنی اصطلاح کے مطابق جو ہے مرجع تقلید کہتے ہیں, یا ایک عالم باعمل, یا جنہیں راوی حدیث کا نام کبھی دیتے ہیں, یا کبھی جنہیں مجتہد کہتے ہیں. کوئی بھی آپ نام دیں, مجھے نام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, نام جس کو جو پسند ہو اس کو مبارک ہو وہ نام. مجھے اصل بات سے جو ہے گفتگو اصل بات پہ لانی ہے کہ ایسا شخص جس نے ساری زندگی علوم محمد و آل محمد علیہ السلام کو حاصل کرنے میں لگا دی, جس نے شریعت مصطفیٰ کو سمجھنے میں ساری زندگی لگا دی, جس نے قرآن و اہل بیت کے دیے گئے نظام کے مطابق زندگی کیسے بسر ہوگی یہ سمجھنے میں زندگی لگا دی, تو ہمیں حکومت کے حوالے سے ایسے بندے کی طرف جانا چاہیے, اور اس سے پوچھنا چاہیے کہ ایک اچھی حکومت کیسے ہو سکتی ہے. ہمیں وہ یہی جواب دے گا کہ اچھی حکومت وہی ہوگی کہ جس کے سر پہ سایہ امام زمانہ سلام اللہ علیہ کا ہوگا. اچھی حکومت وہ نہیں ہو سکتی کہ جس حکومت میں وہ کہے کہ میں خود آ کے سرورہ بن جاؤں. اچھی حکومت وہ نہیں ہو سکتی جس میں جو نا لوگوں کو ہی بنا دیا جائے, پھر اختلافات ہوں گے, پھر لڑائی جھگڑے ہوں گے. آج پاکستان کے دعوے دار ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان. سب سے اچھی حکومت صحابہ کرام نے کی ہے, اس سے آپ تسلیم کرتے ہیں؟ میں کرتا ہوں, جزاک اللہ خیر. سب سے اچھی حکومت میں بالکل بھی تسلیم نہیں کرتا. آپ کریں نہیں کریں, ہم نے ربانی صاحب کو منا لیا. میں اس لیے مان رہا ہوں کہ ہم سے بہتر, میں یہ کہہ رہا ہوں ہم سے لاکھ درجہ اچھے بہتر, وہ خلافت درجے میں آپ مانے یا نہیں مانے, جس کے بارے میں دیکھو نا, کسی صحابیت کے متعلق قرآن کریم میں کسی کو صحابی نہیں کہا. پہلی خلافت ابو بکر مجھے بات کرنے دیں ذرا. نہیں, آپ نے گھنٹہ بات کر لیے. اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ, کس کے لیے کہا بتائیں حضرت, کس کے لیے کہا لصاحبہ؟ ٹھیک ہے بتائیں کس کے لیے کہا, یہ تو واضح ہے. یہ دلیل نہیں ہے کیا جو آپ بات کریں دلیل ہے, جو میں قرآن کی آیت پیش کروں آپ بتا رہے تھے, ایک بات مجھے بتا رہے تھے شاید. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے بعد جو ہمارے پاس پہلی اسلامی خلافت ہے, جس کے گن جو ہے مفتی صاحب گا رہے ہیں کہ 2 سال بھائی بن گئے تھے, مان لو ٹھیک ہے, میں مان لیتا ہوں, تسلیم کر لیا. آپ مجھے یہ بتائیے, اسی اسلامی خلافت میں ایک صحابی جلیل القدر کو قتل کیا جاتا ہے. اسی اسلامی خلافت کے اندر اس صحابی کی بیوی کے ساتھ عمل حرام کو انجام دیا جاتا ہے عدت مکمل ہونے سے پہلے. اسی اسلامی بھائی آپ اسلامی خلافت کی بات کر رہے ہیں نا, تبرہ کرنے کا موضوع نہیں ہے اسلامی نہیں, تبرہ نہیں کر رہا ہوں, آپ تبرہ کر رہے ہیں, اسلامی خلافت کی بات کر رہا ہوں. میں آن ریکارڈ مالک ابن نویرہ کے ساتھ کیا ہوا اس کو ریکارڈ پہ لائیں, بات کریں. میں کچھ بھی نہیں بولتا, آپ بتائیں کیا لکھا. آپ تقابل نہ کرائیں صحابہ کرام کا, تقابل میں نہیں کر رہا. میں اسلامی خلافت کی بات کر رہا ہوں. اسلامی خلافت میں پہلی اسلامی خلافت میں کیا ہوا, نظام حکومت. اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ تبرہ کرنے آ رہے ہیں, میں کبھی نہ آتا. یہ اسلامی موضوع آپ دیکھیں, یہ بات کہیں اور جا رہی ہے. نہیں, یہ بات کہیں اور جا رہی ہے. آپ صحابہ پر تان کر رہے ہیں, جس کے بارے میں اللہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہم. چلیں میں اس کو اور آسان کرتا ہوں, میرے پاس کنکلوژن ہے مصعب, جن کے بارے میں اللہ کہتے ہیں یہ قرآن تو پڑھیں, اولئک الذین امتحن اللہ فإن آمنوا بمثل, تبرہ کر کے کہتے ہیں رضی اللہ عنہم. کیسے ہوتا ہے؟ نہیں اچھا, آپ تان کر رہے ہیں, اتنا ہی سافٹ رکھتا ہوں. اور میں اس ٹاپک کو کسی نے کیا بتا میں چاہتا ہوں کہ مجھے بولنے کا موقع ملے, اور میں خواتین حضرات یہ بتانا چاہتا ہوں اتنا ہی سافٹ رہے, اس پر ہم کسی کی تنقید نہیں کر رہے. میں نے کسی پر الزام نہیں لگایا, کسی کو چھوڑا ہی نہیں. 4 ایسے پرنسپلز میں چاہتا ہوں کہ نظام حکومت کے لیے ہمیں میسر آ جائیں. وہ کیا پرنسپلز ہو سکتے ہیں, یعنی ایک شہری کی حیثیت سے میں بات کرنے دیجیے. دیکھیں جب آپ نے کہا کہ پروگرام ہے تو بات کرنے دیجیے. میں نے سوال کیا, مالک ابن نویرہ
صحابہ پہ ہماری جانیں قربان. آپ جنگ صفین کا ذکر کریں گے, حضرت علی کے دور میں ہونے والی چیزوں کا ذکر کریں گے, وہ تو پھر نہیں ہونی. میں ایک صحابی سے محبت کرنے والا انسان ہوں. صحابہ جب اللہ نے کہہ دیا رضی اللہ عنہ ورضوان, اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہوں. میں آج ابو بکر صدیق پر تان کر کے اگر آپ کہتے ہیں میں قربان کیا نا, میں بھی گواہ 10 دفعہ کیا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. البتہ آپ نے واللہ العلی العظیم, قسم شریک ہے تو میں نے لفظ میں ایک لفظ میں نام نہیں لیا. واللہ العلی العظیم میں نے ان کا نام نہیں لیا. میں نے صرف سوال کیا ہے کہ پہلی اسلامی خلافت میں ایک صحابی جلیل القدر کا قتل ہوا, مجھے صرف یہ بتایا جائے کہ قاتل کون تھا, کسے پکڑا گیا, معلوم کر رہے ہیں. مگر میرا یہ موضوع سوال کچھ اور کرتے ہیں, آپ جواب پھر ادھر لے کے آتے ہیں. میرا یہ موضوع نہیں ہے, اس لیے میں اس کی طرف نہیں جا رہا. میں مصعب آپ سے یہ جواب لے رہا تھا اور آپ سے میں نے سوال کا جواب لیا تھا. نظام حکومت کو سمجھنے کی کوشش کی اور اسلام پریکٹیکلی کیا دیتا ہے. اب تک میں اس میں کامیاب نہیں ہوا بدقسمتی سے, مگر کوشش میری جاری رہے گی اور میری خواہش ہے کہ میں اس نظام کو پالوں, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جو دین نظام حیات دے رہا ہے وہ نظامت کا بھی انداز دے رہا ہے, وہ نظام حکومت بھی دے رہا ہے. البتہ بڑے دلچسپ حقائق میرے سامنے آئے. میں آپ کا شکر گزار ہوں مفتی صاحب, آپ نے بہت تحمل کے ساتھ گفتگو کو سنا. علامہ صاحب آپ نے تاریخی حقائق کو بہتر انداز سے پیش کیا. مزید ہم کوشش کریں گے کہ اس پورے حصے کو خوشگوار رکھیں, اور یہ میری خواہش بھی ہے. اور مجھے جو بات سب سے اچھی لگی وہ دونوں علماء کرام ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے, ایک دوسرے کے زانوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے, ایک دوسرے کو مسکراہٹ کے ساتھ دیکھتے ہوئے اس پروگرام کو ایک نتیجے پہ لے کر آئے کہ جو اختلافات ہیں وہ تاریخی اختلافات ہیں, ان میں آپ نہ بدل کر سکتے ہیں نہ ان کا انکار کر سکتے ہیں, مگر اپنے مستقبل کو حضرت سیدنا امام مہدی علیہ السلام جن پہ دونوں اتفاق کرتے ہیں ان تک لے جانے کی کوشش کریں, کیونکہ وہ ان کی محبت اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ڈال دینی ہے. اور پھر یہ جو اللہ کی طرف سے نمائندہ آ رہا ہے اس کے لیے ہمیں تیار ہونا ہے اور اس کے ساتھ ہمیں وفا کرنی. مجھے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ اسلام اور مسلمان, اسلام کا تو ہے, مسلمانوں کا مستقبل بڑا روشن نظر آ رہا ہے, کیونکہ ان کو ایک ایسا لیڈر فیوچر میں جو گویا ابھی دکھائی نہیں دے رہا مگر اس پہ اتفاق کرنے کا گمان پہنچ رہا ہے, یقین کی منزل پہ گامزن ہو رہے ہیں. میں شکر گزار ہوں اور میں چاہوں گا کہ ہم اس طرح کے دلچسپ موضوعات رکھتے رہیں. اور ایک بار پھر سے اس میں اور مولانا کے سفر کو دیکھنے, سننے اور اس کے ساتھ ہم سفر بننے کا بہت بہت شکریہ. ویسر ربانی کو دیجیے گا اجازت.